ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انجم نے اپنے بھائی کی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اس کی شادی اپنے بیٹے سالار سے کروا دی تاکہ اس کی بھتیجی اس کی نظروں کے سامنے رہ سکے اور وہ اس کا خیال رکھ سکے۔ لیکن سالار جو کہ انجم کے کہنے پر نور سے نکاح تو کر لیتا ہے، لیکن اس بات کا عہد کر لیتا ہے کہ وہ نور سے ساری زندگی بدلہ لیتا رہے گا، کیونکہ اس کی ماں نے مجبور کیا تھا کہ وہ نور سے نکاح کرے۔ اگر اس نے نور سے نکاح نہ کیا تو اس کی والدہ انجم اسے اپنی جائیداد، پراپرٹی اور گھر سے بے دخل کر دے گی۔ سالار یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نور کی خاطر اس کی ماں اسے اتنا بڑا فیصلہ سنا دے گی۔ مجبور ہو کر سالار نور سے نکاح کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ نور کی زندگی کو میں اذیت میں نہ تبدیل کر دیا تو میرا نام بھی سالار نہیں۔ لے کر جانے لگتی ہے جب ساجدہ نور کو اپنے ساتھ اپنے مائکے میں، تو وہیں پر آ جاتی ہے انجم۔ نور جو کہ پہلے سے ہی انجم کو بتا چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے مائکے بالکل بھی نہیں جانا چاہتی، کیونکہ اسے اپنی ماں کے رشتہ دار بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ساجدہ جو پہلے سے ہی سوچ چکی تھی کہ وہ نور کی زندگی برباد کرنے کے لیے اپنے بھائی کے بیٹے خرم سے اس کا نکاح کر دے گی تاکہ ایک راستے کا کانٹا اس کی بیٹیوں کی زندگی سے باہر نکل سکے اور اس کے بھائی کے بیٹے سے اس کا نکاح ہو کے نور کی زندگی برباد ہو جائے۔ لیکن انجم جو کہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے جگر کا ٹکڑا نور ساجدہ اپنے ساتھ لے جا رہی ہے، آتی ہے انجم اور کہتی ہے کہ تم جہاں پر بھی جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، لیکن میں نور کو تمہارے ساتھ کہیں پر بھی جانے نہیں دوں گی۔ اس بات پر جب ساجدہ انجم کو انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب احمد کو یہ بات اپنی زندگی میں پسند نہیں تھی تو ان کی وفات کے بعد میں کیسے اجازت دے سکتی ہوں کہ آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، اور کس حیثیت سے؟ اس بات پر جب انجم غصے میں آ جاتی ہے تو وہ ساجدہ کو جواب دیتی ہے کہ آج ہی میں نور کا اپنے بیٹے سالار کے ساتھ نکاح کروں گی، پھر تو یہ ساری زندگی میرے پاس رہ سکتی ہے۔ مرتضیٰ، اگر آپ کو کسی بات کا کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ آج ہی گھر جانے کے بعد میں نور اور سالار کا نکاح کر سکوں۔ سالار یہ دیکھ کر بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری ماں اس سے زبردستی میرے پلے کیوں باندھ رہی ہے۔ سالار گھر جانے کے بعد اپنی والدہ انجم سے کہتا ہے کہ جسٹ بیکاز آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کو آپ میرے پلے باندھ دیں اور میں خوشی خوشی اسے برداشت کروں۔ ایسا نہیں ہونے والا، یہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ انجم جب سالار سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی زندگی جینا چاہتے ہو تو جیو، لیکن تمہیں میری جائیداد سے بے دخل ہونا ہوگا۔ سالار مجبور ہو کر نور سے نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس سے نور کا نکاح ہوتا ہے تو وہیں پر نور کو صاف الفاظوں میں کہہ دیتا ہے کہ میرا اور تمہارا نکاح تو ہو چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم میری بیوی کا درجہ رکھتی ہو، کیونکہ میں کسی بھی صورت کسی بھی حال میں تمہیں اپنی بیوی ہونے کا درجہ نہیں دینے والا، کیونکہ میں تمہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ نور سالار کی یہ بات سننے کے بعد خوف زدہ ہو جاتی ہے اور سوچ نہیں پاتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ نور جو سوچ رہی تھی کہ سالار کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد وہ اپنی پھوپھو کے پاس رہ سکتی ہے اور اس کی زندگی جو پہلے جہنم کی طرح تھی وہ اب ٹھیک ہو جائے گی، لیکن سالار کی یہ باتیں سننے کے بعد نور اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ سالار آخرکار مجھے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اب تو میں اس کی بیوی بھی ہو چکی ہوں۔ لیکن سالار جس کا کہنا یہ ہے کہ نور، میں نے تمہاری زندگی کو برباد نہ کر دیا تو میرا نام بھی سالار نہیں، کیونکہ تم واحد وہ لڑکی ہو جس کی وجہ سے میری ماں نے مجھے بے دخل ہونے کی دھمکی دی ہے، اور یہ بات مجھے اپنی زندگی میں قطعاً برداشت نہیں ہے، اس کا انجام تو تمہیں بھگتنا ہی ہوگا۔ تو کیا کرے گی نور؟ کس طرح سے سالار کی اذیتوں کو برداشت کرے گی؟ کس طرح سے سالار کی زندگی کی دی ہوئی اذیتوں کو برداشت کرتے کرتے اسی جہنم میں رہنے کا فیصلہ کر لے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے۔